ہر طرف فرق ہے ایک نمایاں. استعمال کر رہے ہیں دوائیں اپنی اپنی ہیں گھٹنے وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے. آج مردوں میں کچھ کمی ہے کلاس میں. کوئی ریل آنے والے غائب ہیں آج؟ قرآن کلاس اب ہم 274ویں آیت سے شروع کریں گے. آج 274ویں آیت سے 74 کر چکے ہیں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال باللیل رات کو بھی والنہار اور دن کو بھی سرًا وعلانیةً چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی کھول کر اعلانیہ طور پر فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور انہیں کوئی خوف نہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا یا ان پر کوئی خوف نہیں ہے ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اس آیت میں ينفقون چودھری آفتاب صاحب کیا صیغہ ہے یہ کیا مطلب ہے ينفقون؟ ٹھیک ہے درست. اور نفقہ کا مطلب نفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے انفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے فرق کیا ہے؟ خرچ کرنا اور انفاق انفاق نفقہ میں نے مطلب خود نکلنا انفاق ہوتا ہے نکالنا خرچ ہونا کہہ سکتے ہیں اور خرچ کرنا. تو نفقہ سے باب افعال یہ میں آپ کو ایک باب جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہوں تاکہ وہ پکا ہو جائے زیادہ تر یہی قابل استعمال میں آتا ہے باب افعال. یہ اس کو لازم کو متعدی بناتا ہے. لازم کیا ہوتا ہے؟ ضروری مثلا آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوں یا میں ہنسا ہوں تو آپ کی ہنسی کا فعل کسی اور پر واقع ہوا ہے یا آپ کی ذات میں ہی ہوا ہے؟ میری ذات پہ ہوا ہے. میں غمگین ہوا ہوں یہ تمام افعال جو ہیں یہ اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور پر ان کا اثر یعنی براہ راست مفعول کے طور پر نہیں ہوتا. لیکن میں نے ہنسایا یہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اور ہنسنے والا ہے جس پر آپ کے فعل کا اثر پڑا ہے. اور میں نے بٹھایا بٹھانا کسی اور کو ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی اگر بٹھائیں زبردستی تو اپنا مفعول خود بن جائیں گے مگر معنی یہ ہے کہ ایک فعل ایسا آپ نے صادر کیا جس کا اثر کسی اور پر پڑ کے اس کو اس نے مفعول بنا دیا. تو کرنے والا فاعل اور جس پر وہ فعل واقع ہو اور وہ اس سے متصر ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. سمجھے؟ تو اگر ہنسا کہا جائے عربی میں تو کیا کہیں گے؟ ضحکا وہ ہنسا. اور اگر یہ کہنا ہو اس نے ہنسایا تو پھر کیا کریں گے؟ اضحکا. اسی طرح نفقہ کوئی چیز نکلی انفقہ اس کو نکالا کسی نے. تو انفقو باب افعال کے مضارع سے فعل امر بن گیا ہے اگر انفقو کہا جائے. تو یہاں کیا تھا؟ ينفقون. یہ تو الگ ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں انفقو پہلے آ چکا ہے. تو الذین ينفقون اموالہم وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی سرًا و علانیةً چھپا کر بھی اور کھلم کھلا بھی. اب رات پہلے ہے اور رات میں اخفاء کا پہلو ہے.
ٹھیک ہے, جی اور دن بعد میں آیا اور اس میں روشنی ہوتی ہے, سب کچھ دکھائی دیتا ہے. تو اخفاء کو رات کے تعلق میں بیان کرنا اور علانیہ کو دن کے تعلق میں بیان کرنا نہ صرف یہ کہ ایک فصیح و بلیغ کلام ہے, بلکہ واقعتاً رات کو چھپ چھپ کر بھی کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو دن پر اعتماد نہیں تھا اپنے صدقات کو چھپانے کے حق میں کے معاملہ میں, تو راتوں کو بھی چھپ کر نکلتے تھے. تو الذین میں جو ہے نا ينفقون, یہ حکم نہیں ہے کہ تم یوں کرو, ایک جاری بیان ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ ينفقون اموالہم, وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. رات کو پوشیدہ, ضروری نہیں کہ رات کو ہی پوشیدہ کیا جائے, مگر چونکہ سر رات کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے اس لیے دوہرے معنی پیدا ہو گئے ہیں کہ راتوں کو بھی پھر مزید احتیاط کرتے ہیں. حالانکہ رات کو تو کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی, مگر کوشش کرتے ہیں کہ اسے چھپا لیں. اور دن کا وقت کھلم کھلا قربانیوں کا, قومی اجتماعی قربانیوں کا وقت ہوتا ہے, اس پر پھر وہ علانیہ بھی کرتے ہیں. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. اجر و فلہم اجرہم عند ربہم, بس ان کا اجر ہوگا یا ہے عند ربہم, ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم, ان کا اللہ ہوتا ہے پر کسی چیز پر, تو اس لیے خوف چونکہ مقابل کی چیز ہے جو اثر انداز ہوتی ہے, اس لیے اس میں اللہ کا صلہ بیچ میں آتا ہے. اللہ کے ذریعے خوف کو ظاہر کیا جاتا ہے. لا خوف علیہم کا مطلب ہے ان کے خلاف کوئی ایسے خطرات نہیں ہوں گے جو ان کو خوف میں مبتلا کر دیں. ولا ہم یحزنون, اور وہ کوئی غم بھی نہیں کریں گے اس چیز پر جو انہوں نے کھو دی. اب کیا امر واقعہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں دن اور رات کو, ان پر کبھی خوف عائد نہیں ہوتا, وارد نہیں ہوتا, کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں ہوتا تو ہے. لا خوف علیہم اس میں غلبے کا معنی ہے, اللہ کا ایک معنی ہے غلبہ پا جانا. ان پر کوئی خوف غالب نہیں آ سکے گا. ان کو اس لیے غالب نہیں آ سکے گا, اول تو توکل اللہ ہے, جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں, خدا پر ایمان اور یقین ہو تو مال کو خرچ کیا کرتا, ورنہ مال بہت پیاری چیز ہے, یوں انسان کسی پہ خرچ نہیں کرتا. اس لیے یہ یقین ہو کہ خدا کی ایک ذات ہے, دیکھ رہی ہے, ہمارے ساتھ ہے, وہی مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. تو جب خوف آئے تو سب سے پہلے خیال اس کی طرف جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ مددگار چونکہ ان کا موجود ہوتا ہے ایک, وہی اللہ جس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں, اس لیے خوف ان پر غالب نہیں آ سکے گا. لا خوف علیہم, حالانکہ قربانی کرنے والوں پر بھی بعض دفعہ ڈاکے پڑتے ہیں, بڑے خطرناک حالات پیدا ہوتے ہیں, سخت لرزاں ہو جاتے ہیں, مگر وہ وقتی طور پر ایک مروب ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں ان کا توکل زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ خوف نہیں ہوتا. خوف ان کو مغلوب نہیں کر دیتا, ان کو توڑ نہیں سکتا. اور یا لا ولا هم یحزنون بتا رہا ہے کہ خوف کی کلی نفی نہیں ہے, کیونکہ کچھ کھویا ہو تو غم ہوتا ہے, اور ماضی میں جو نقصان ہو گیا اس پر انسان حزن کرتا ہے. تو حزن کا کوئی موقع پیدا ہوا ہے جو وہ نہیں کر رہا, پھر بھی یہ مراد ہے. کچھ نہ کچھ نقصان ان کو پہنچتا ہے. یہ معنی اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من الخوف کیا ہے وہ, ولنبلوکم, ہاں
ونبلونکم بشیء من الخوف بشیء من الخوف والجوع ونقص من والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات والانفس والثمرات. تو یہ خوف خدا خود بیان کر رہا ہے کہ ان کو پہنچیں گے، اللہ جانتا ہے، لیکن ذکر اس طرح کہ تھوڑا تھوڑا پہنچیں گے. تو لا خوف علیہم میں جو بظاہر نفی جنس دکھائی دیتی ہے، نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ذرہ بھی خوف ان پر نہیں ہوگا. یہ معنی نفی جنس کے کرنے جائز نہیں. یہاں یہ مراد ہے لا خوف علیہم. یہاں وہ غلبے والا مضمون لازماً اس کی طرف اس مضمون میں داخل کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا خوف، یہاں نفی جنس مشروط ہے، کوئی ایسا خوف ان کو نہیں لاحق ہوگا جو ان پر چھا جائے، ان کو مغلوب کر دے، ان کو زیر نگین کر دے. سمجھ گئے؟ اور جو خوف کے وقت کچھ نقصان پہنچتے بھی ہیں، کیونکہ توکل اللہ پر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی ان کا کفیل ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا غم نہیں لگاتے کہ وہ دل کو کھا جائے. اور اس میں بڑا فرق ہم نے دیکھا ہے، ایک ایماندار کو اور خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے کو جو نقصان پہنچتے ہیں، تکلیف وقتی ہوتی ہے، انہیں اللہ پڑتا ہے، اور پھر یہ توکل کہ اللہ میرا سہارا ہو جائے گا، اس کو بہت تقویت دیتا ہے. تو یہ مضمون ہے لا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذین یاکلون الربا، اس کے برعکس وہ دوسرے لوگ ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر کما یقوم الذی، جیسے ایسا شخص کھڑا ہو، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے اپنی لمس سے مخبوط الحواس کر دیا ہو. سمجھے ہیں؟ کیا سمجھے ہیں؟ کیوں جی بتائیں. شیطان نے اس پر ایسا اثر ڈالا ہو کہ وہ اپنے نہیں، آپ دیکھیں کہ ایسے آدمی جو مخبوط الحواس پھرتے ہیں اس طرح، نام دیکھنے میں تو ایسے نظر نہیں آتے، ہاں، لیکن بس ان کے یہ- عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں نہیں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور مضمون میں اشکال پیدا ہو تو پوچھنا چاہیے اور اسے واضح کر کے پھر آگے گزرنا چاہیے. اگرچہ یہ تفصیلی کلاس نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مشکل مقامات آتے ہیں جہاں ترجمہ کافی نہیں ہوتا. بہتر یہی ہے کہ انسان ان شکوک یا سوالات کو دل میں دبائے بغیر دل میں دبائے ہوئے آگے نہ نکلے، کھڑا ہو، کھولے اور پھر آگے گزرے، تاکہ جب ترجمہ پھر پڑھے تو صاف رواں ترجمہ ہو. سمجھ گئے معاملہ؟ اب مثال یہ دی ہے کہ وہ لوگ جو جو سود کی کمائی کھاتے ہیں، ان کا قیام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کا قیام جن کو شیطان نے اپنی مس سے دیوانہ سا بنا دیا، مخبوط الحواس کر چھوڑا ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں جس معاملے کا ذکر ہے اسی معاملے کے تعلق میں مخبوط الحواس مراد ہے. عام دنیا کی باتوں میں پاگل نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کچھ لوگ ہیں جو روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو روپے کی محبت پاگل نہیں کر سکتی، اور محبت پاگل کیا کرتی ہے. کسی چیز کی حد سے بڑی محبت انسانوں کو مخبوط الحواس کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں ایک کوڑی خرچ نہیں کر سکتے، لیکن مزید کی ہرس ان کی ایسی ہے کہ جو روپیہ بچتا ہے وہ سود پہ لگاتے ہیں اور لوگوں سے مال نچوڑ کر کھاتے ہیں. جو یہ ان کی دولت بڑھتی ہے وہ محبت مادے کی محبت میں پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا قیام، ان کا جو اس بارے میں موقف ہے وہی پاگلوں والا ہو جاتا ہے. اور دو طرح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. کچھ تو یہ کہ وہ ان کلیتاً پھر
عوام کی تکلیفوں سے یا وہ لوگ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کی تکلیفوں سے بالکل بحث ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کیا ان پر گزرے. اور یہی حالت آج کل جو کرائسس آیا تھا انگلستان میں، وہاں عملاً آپ نے دیکھی ہے، مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے بیچاروں نے 10 15 سال وہ پیسے اتارے ہیں کمپنیوں کے اور اس سے زیادہ سود دے بیٹھے ہیں جو اصل زر تھا. میں نے حساب لگایا ہے 10 سال کے عرصے میں جو موجودہ طریق ہے اس کا پیمنٹ کا، 10 سال کے عرصے میں تمام سود جو اصل زر کی صورت میں تھا، جو رقم جو اصل زر کی صورت میں تھی وہ سود کے ذریعے ادا ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو باقی ہے وہ خالصتاً ان کے خون نچوڑنے والی بات ہے، یا کچھ اس کا حق لینے کے لیے سمجھ لیں آپ زائد و رکھ لیا، لیکن اگر وہ بیچارے مارے جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو جس طرح بے دردی سے ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حکومت ان کے ساتھ مددگار ہوتی ہے ان لوگوں کی سود خوروں کی، اور ان کے سامان اتار کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، وہ آسمان کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ پاگلوں والی ایسی حرکت ہے جو معقول انسان جو سوسائٹی کے مفادات کو سمجھتا ہو وہ ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو ان کو شیطان نے پیسے کی ہوس میں بالکل پاگل کر دیا ہوتا ہے، وہ بنی نوع انسان کی ہمدردی کا سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرے یہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر پیسے کا حصول ایک جنون بن جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ صحیح طریق سے کھا رہے ہیں یا دوسرے طریق سے کھا رہے ہیں. سود کے علاوہ بھی ان کی ہرس ان کو پاگل بنائے رکھتی ہے. بڑے بڑے ایسے سود خور ہیں جو بہت دولتوں کے مالک، لیکن چوری، ہیرا پھیری اور پیسے کو ہر طریقے سے بڑھانا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر آخر پکڑے جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ان کے جو معاملات اخباروں میں چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آتے ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کروڑپتی ہو کر پھر بھی ابھی ہرس ہے کہ اور بڑھے. تو جو پاگل پن ہے اس کا تعلق اس مضمون سے ہے، وہ عام پاگل پن نہیں ہے. ورنہ اگر عام پاگل پن کا ترجمہ کریں گے تو حقائق کے خلاف بات نظر آئے گی. نعوذ باللہ من ذالک، قرآن ایک ایسی بات کرتا ہوا دکھائی دے گا جو واقعات کے خلاف ہے، مگر جو اس کی تشریح میں نے کی ہے عین واقعات کے مطابق ہے. اس لیے یہ تخبط اور یقوموں سے مراد ان کا موقف، ان کا ایٹیچیوڈ ہے، ان کا مسائل کی طرف رجحان خالصتاً خود غرضانہ ہو جاتا ہے. اور اس پہلو سے لگتا ہے ان کو شیطان چھو گیا اور بس اب ہوش ہی نہیں رہی، گرد و پیش کی بس اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے. کہاں تھا؟ ہاں، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ بات اس لیے ہے ان کے پاگل پن کے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک ثبوت پیش کیا جا رہا ہے دراصل، اور وہی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اسی کی تشریح ہے. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. وہ کہتے ہیں کہ بیع اور ربا میں فرق ہی کوئی نہیں، تم لوگ بھی تو تجارت کرتے ہو اور پیسہ کماتے ہو، ہم بھی پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں. جب انسان ایک بات پر تل بیٹھے تو پھر اس کے لیے وہ جو تفریق ہوتی ہے معقول، وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی، فرق نہیں کر سکتا اور جان کے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب یہ پاگلوں والی بات ہے کہ نہیں کہ ربا میں اور تجارت میں فرق ہی کوئی نہ. سود میں کیا ہے لفظ بیع اور ربا اور بیع میں کوئی فرق ہی نہیں. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بتائیں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ وہ تجارت میں لگائیں تو اس میں کوئی نقصان کے پہلو بھی ہوتے ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں ویسے پیسہ دے کر کے بیٹھ رہتے ہیں اور اس سے نچوڑتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. فرق تو بڑا نمایاں ہے نا، بڑا نمایاں فرق ہے جی. ہاں، ایک تو فرق یہ ہے کہ سود میں پیسہ رکھوا کر سود وصول کرنے والے کو
एक जमानत है कि तुम्हारा पैसा महफूज है। कतई तौर पर महफूज है और कोई रिस्क नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक यकीनी मुनाफा परसेंटेज के लिहाज से ऐसा है जो तुम्हें जरूर मिलता रहेगा। इसलिए ये पैसा ना सिर्फ है कि कम नहीं हो सकता बल्कि बढ़ सकता है, बढ़ता रहेगा। जबकि व्यय के नतीजे में रुपए की कीमत चढ़ती भी है और घटती भी है। जब कसाद बाजारी होती है तिजारतों में तो वही रुपया अपनी कीमत खो रहा होता है और इनका रुपया बढ़ रहा होता है, सूदखोरों का। और बड़े बड़े तिजारती घर जो मेहनत करके आबाद किए होते हैं वो तो कोलैप्स कर रहे होते हैं, मगर सूदी रुपए की जमानत है कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यही लोग फिर लूट लूट के उन बेचारों की तिजारतें खा जाते हैं जिनको पहले सूद पे कर्ज दिया होता है, और कहते हैं फर्क ही कोई नहीं। बड़ा नुमाया फर्क है। ये जो फर्क ना देखना ये पागलपन है। मसलन पाकिस्तान में हमारे मुतालिक हुकूमत ने ऐलान कई दफा किए हैं, इनमें और बाकी लोगों में फर्क ही कोई नहीं, यानी इंसाफ के लिहाज से। मैंने इधर रियाज साहब को करा के भिजवाया था कि फिर आप अपने हमारे कानून तब्दील कर लेते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि आप दुनिया को दिखा दें कि कोई फर्क नहीं। आप जब ला इल्लाह पढ़ें तो आपको 3 साल के लिए कैद किया जाए, और अहमदी जब पढ़े तो फिर उसको हुकूमत पर बिठाया जाए। फर्क ही नजर नहीं आता। इसलिए पागलपन नहीं तो और क्या बताएं आप। तो कुरान करीम जो फरमाता है उसको साथ साबित भी करता है। ये दावा करते ही उसका सबूत पेश कर दिया। कहता है कज़ालिक, हम जो कह रहे हैं उसका सबूत ये है कि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, और फिर एतराज भी उसके ऊपर वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। एतराज करते हैं देखो जी अल्लाह को क्या हो गया है कि बिल्कुल एक जैसी चीज है, तिजारत है, और खुदा ने आम तिजारतों को तो जायज करार दे दिया और सूद को हराम कर दिया। एक माना इसका यह है कि उनकी तरफ ये बात मंसूब हो। दूसरी बात यह, हालांकि फर्क जरूरी है, क्योंकि अल्लाह बेवजह किसी चीज को हलाल और हराम नहीं किया करता। हालांकि इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी कि अल्लाह ने तिजारत को जायज करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। लाजिमन इसमें वो फर्क है, और इतना नुमाया फर्क है कि एक चीज हराम हो गई है खुदा की नजर में और एक चीज हलाल होगी। दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। सवाल है कि सूद जो खाने वाला वो तो मना कर दिया ना, और वो जो खुद जाकर लेते हैं कि हम सूद दो, ठीक है, वो कहते हैं हम क्या जुल्म करते हैं, तो हमसे मांग कर लेते हैं, हम ना देते उनके काम बंद होते, तिजारतें बंद, ये मांगते हैं हमसे, हम देते हैं, और हम ये भी फायदा उठाएं, हम भी उठाते हैं। ये जो बहस है ना, ये तो लंबी इक्तिसादी बहस है, पहले और जगह कर चुका हूँ। लेकिन जो सिस्टम की मोहताजी है ना, उसमें कसूर निजाम का है। और ये वो झूठ बोलते हैं कि हम मांगते हैं तो देते हैं, हम अपना हर्ज करके गोया के देते हैं। वो देने के लिए तैयार बैठे होते हैं तो लोग मांगते हैं, यूं तो नहीं उनके घर पहुंच के मांगते। काम होता है, इसी बहाने हैं नफ्स के। ये निजाम का कसूर है असल में। एक निजाम जब ऐसी सूरत पैदा करता है कि जिसको जरूरत पड़े उसे लाजमन सूद लेना पड़ेगा, तो कई मजलूम मजबूर ऐसे हैं जिनको फिर लेना पड़ जाता है। उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत का भी सलूक करता है, या और ऐसे ज़राए पैदा हो जाते हैं जिनसे अगर वो मोमिन हो तो उनके इस कमजोरी पे पर्दा ढांपा जाता है। बाज़ दफ़ा रास्ते निकल आते हैं, जैसे मसीह साहब ने फरमाया कि अगर ऐसे तिजारती कर्जे लेने पड़े, कौमी नुकसान है अगर सबकी तिजारतें डूब जाएं और निज़ाम ऐसा हो कि लाजिमन तिजारत में कर्जे देने पड़े, ये मुराद है। ऐसी सूरत में जो मुनाफा तिजारत से हासिल करो वो तुम्हारा, और जो सूद की रकम उस दौरान में तुम रखवा कर वसूल करते हो, उसी रकम से जो सूद दिया करते हो उसका हिसाब बाक करो। तो एक अलग अकाउंट रख लो जिसमें जो बैंक को सूद देना पड़ेगा वो एक खाते में लिख लो। जो मुख्तलिफ वक्तों में रुपया तुम्हारा जमा होता है और तुम्हें सूद मिलता है वो दूसरे में। तो पहले इन दोनों खातों का हिसाब बेबाक कर लो,
پھر جو بچتا ہے وہ تمہیں اپنے پلے سے دینا پڑے گا تو دو، لیکن اگر منافع نظر آئے بظاہر تو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس صورت کا حل بیان فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، کہتے ہیں جس کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت کی بات پہنچ جائے اور پھر وہ پہلی حرکتوں سے باز آ جائے، فانتہی فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا۔ کیا ہے اس کے لیے جو پہلے ہو چکا؟ جو پہلے وہ کر چکا ہے اس کی معافی اللہ تعالیٰ۔ نہیں، یہاں اور بات ہو رہی ہے۔ وہ جو پہلے لے کے کھا چکا ہے اب اس کو نکال کر واپس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر ایک بنیا ہے، سودی کاروبار میں رہے، بنیا کیا ہر جگہ مسلمان بھی کرتے ہیں ایسے کام، تو وہ سابقہ زمانوں میں کھاتا رہا ہے۔ مسلمان کی مثال اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ وہ غالباً اس فہرست میں نہیں آتا، نصیحت اس کو تو پہنچی ہوئی ہے پہلے سے، نصیحت پہنچنے کے بعد اگر کوئی نہیں سنتا تو اس پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں پر ہے جن کو خدا کی یہ نصیحت نہیں پہنچی اور لا علمی میں وہ سودی کاروبار کرتے رہے، جو ان کو منافع ہو چکا تھا کاروبار کے دوران، وہ اس کو واپسی کا حکم نہیں ہے۔ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، فلہ ما سلف۔ ورنہ اگر سلف سے مراد اس کا گناہ ہو تو پھر تو مارا گیا، ولہ ما سلف، کہ جو کچھ اس نے گناہ کما لیا وہ اسی کو ملے گا، یہ بالکل مراد نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا۔ یہاں بخشش کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف اس روپے کو واپس کرنے یا نہ کرنے کی بحث ہے۔ فرمایا واپس بے شک نہ کرے، مگر پھر اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ آئندہ کیا کرتا ہے اور پہلے کے متعلق کیا کیا اس نے زیادتیاں کی تھیں، کیا کیا ظلم کیے تھے، روپیہ رکھنا اور بات ہے، لیکن کچھ اور زیادتیاں جو سرزد ہو جاتی ہیں ان میں وہ قابل مواخذہ بھی رہتا ہے۔ وہ جو معاملات ہیں وہ اس کے رب کے ساتھ ہیں، وہ اللہ خود ان سے طے کرے گا، یعنی وہ صاف نہیں ہوگا سارے۔ یہاں کل حساب کا صاف ہونا مذکور نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کے گناہوں کے معاملات چلیں گے۔ روپیہ جہاں تک تعلق ہے جو پہلے کھا چکا ہے اس حصے کا اس کو گناہ کوئی نہیں ہوگا اگر وہ واپس نہ کرے، سمجھ گئے؟ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، ہاں جو اعادہ کرے گا ان باتوں کا، تکرار کرے گا، تو یہ لوگ پھر جہنمی لوگ ہیں۔ اصحاب میں نے صاحب نار آگ والے کہا جاتا ہے ان کو اردو میں، یہ جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے، ایک لمبا عرصہ تک رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، نابود کرتا ہے، وہ یربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالی ہر کفر کرنے والے یا ناشکرے پر جو حد سے بڑھا ہوا ہو اور بہت گناہگار ہو اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ وہی بات جو میں نے کل کے درس میں بیان کی تھی، جب کہتے ہیں ظلم نہیں کرتا اور محبت نہیں کرتا، تو اس کے عام اردو میں جو محاورے ہیں وہ اس کے کفیل نہیں بن سکتے اس کے ترجمے کے، کیونکہ اردو میں جب آپ کہیں گے وہ اس سے محبت نہیں کرتا، میں تو اسے محبت نہیں کرتا، اچھا نہ کرو محبت، تو وہ سمجھیں گے چلو محبت نہیں، نفرت بھی تو نہیں، یا کچھ نہ کچھ تعلق ہے، محبت نہیں۔ عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب الٹ ہوتا ہے۔ محبت نہیں کرتا یعنی ان سے نفرت کرتا ہے،
ان کو سخت کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے، ورنہ بہت بڑے گناہگار، بہت بڑے کافر، بہت بڑے ناشکرے میں متعلق خدا کا یہ کہہ دینا کہ مجھے تم سے محبت نہیں، تو بالکل بے تعلق بات بنتی ہے۔ لا یحبو کا مطلب ہے ہرگز پسند نہیں کرتا، ان کا کوئی پہلو خدا کو پسند نہیں، گویا ان سے مکمل بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جتنی نفی سخت ہے اتنا ہی اس کا برعکس معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، انا تو اتنی دفعہ آ چکا کہ سب کو یاد ہو گیا ہوگا، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سارا محاورے بار بار آتا ہے۔ یقین وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نیکیاں کمائیں، نیک اعمال بجا لائے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی خوف غالب نہیں آ سکتا، اور وہ کسی نقصان پر غم سے دب نہیں سکتے، ان کو غم لگ نہیں جایا کرتا، یہ معنی ہوگا۔ ایک اور پہلو اس میں یہ ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم کے بعد لا خوف علیہم جو فرما دیا ہے، تو یہ دراصل اس مضمون کے تعلق میں ایک اور بھی معنی سامنے نظر کے سامنے لاتا ہے۔ جن کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، یکنزون الفضہ ذهب الفضہ ہے، ہاں، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، پیسہ رکھاتے ہیں، بینکوں میں بھی ہو، وہ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے، یہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ خوف ان پر غالب ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ لیکن جس کے خزانے خدا کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں اس کو کوئی خوف نہیں۔ یہاں لانفی جنس اس جہت سے بالکل درست اور مناسب ہے کہ چونکہ ان کا اجر خدا کے حضور، خدا کے پاس ہے، کسی دنیا کے بینک میں نہیں ہے، اس لیے ان کو قطعاً کسی خوف کی نہ ضرورت ہے نہ کبھی لاحق ہوتا ہے، اور اس معاملے میں وہ کبھی غمگین ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کا برعکس معنی نکلے گا کہ بے حد خوش ہوں گے، وہ ایسی جگہ محفوظ ہے اور اتنی برکت پکڑ رہا ہے یا پا رہا ہے کہ جب وہ اکاؤنٹ دیکھیں گے اپنا تو ان کو غم کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ بے حد خوش ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے آیا تھا فَلَهُ مَا سَلَف، یہ اسی مضمون کو مومنوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم پہلے جو کھا چکے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اب جب کہ تم ایمان لے آئے ہو، آج کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں کہ سابقہ بچے ہوئے سود کو وصول کرو۔ تو یہ تفریق کر دی ہے تاکہ کوئی اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے سکے، یا کوئی نفس کسی کو دھوکہ نہ دے سکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلا ہے وہ تو ہو گیا، تو ہم نے تو پہلے دیا تھا سود، یہ پہلا حساب دو۔ مراد یہ ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، اب تقوی اختیار کرو، اور پہلے جو سودے ہو چکے ہیں ان کا بچا ہوا سود اب تم پر حرام ہے، وہ تمہیں وصول نہیں کرنا۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یہ تمہارے ایمان کی شرط ہے۔ اگر تم سچا ایمان لائے ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اپنے آپ کو ایمان والوں میں شمار نہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر وہ ایسا نہ کریں، فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ تم سب لوگ۔ ان کو اب مخاطب نہیں فرمایا جا رہا،
یہ بہت ہی قابل توجہ طرز بیان ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، وہ لوگ تو اور تھے جن کے متعلق فرمایا مومن ہو گئے، اور اگر مومن ہو گئے تو بقیہ چھوڑ دو. اب مخاطب شروع ہو گیا ہے ایسا جو ساری قوم ہے. یہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں اب یہ بحث نہیں بلکہ سارے مضمون کی بحث دوبارہ شروع ہوئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ایک منٹ، یہ اس لیے ضروری ہے، اس کا عام ترجمہ میں وجہ بعد میں بتاؤں گا، مگر اس کا خاص اس موقع پر بھی اطلاق ممکن ہے. اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو فرمایا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا البقیع من الربا، اگر وہ ربا کا باقی حصہ وصول کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو سزا دیں گے. یہ مراد ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس محل میں اس کا یہ ترجمہ درست ہے اور صحیح ہے. اور یہاں لڑائی سے مراد عام دنیا کی جنگ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کا رسول ان لوگوں سے پھر تعلق نہیں رکھے گا اور ان کے مد مقابل ہوگا. گویا کہ یہ ایسے گروہ میں چلے جائیں گے جو رسول کے مخالف گروہ ہیں، اور اللہ بھی ان سے جنگ کرے گا، یعنی ان کو سزا دے گا. بس اگر کوئی ایمان لانے کے باوجود بقیہ سودی کاروبار نہیں چھوڑے گا تو وہ خدا سے سزا پانے کا مستحق ٹھہرے گا، اور گویا خدا اس سے لڑ رہا ہے. اس کے سارے کاموں میں بے برکتی ہو جائے گی، اس کے اموال بھی اس کے کام نہیں آئیں گے. یہ عمومی جو مصائب وابستہ ہو جاتے ہیں ان سے، جن سے خدا ناراض ہو، ان کا بیان ہو رہا ہے. اموال میں برکتی، گھروں میں بیماریاں اور ہزار قسم کی مصیبتیں، زندگی ہر وقت بے قرار اور بے چین، ہر طرف سے خدا ان پر حملے کرتا ہے. کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہو تو پھر ایک طرف کا حملہ نہیں رہتا، پھر چاروں طرف سے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے وہ رسول کی برکتوں سے ہر پہلو سے محروم رہ جائیں گے، اور خدا کی تقدیر ہر پہلو سے ان کو اس جرم کی سزا دے گی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو تو اصل زر تمہارے پاس ہیں، تمہارے ہی رہیں گے، وہ ہم ختم کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. وہ جو بیچ کی بات میں شروع کرنے لگا تھا وہ اس آیت کے علاوہ ایک اور معنی ہے. اس معین طور پر جو یہ معنی چشمہ ہو رہا ہے اس تعلق میں کہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پہلے سود کو چھوڑ دیں، اس کا ایک ترجمہ میں نے کیا ہے. ایک معنی ہے ایک اصولی اور وسیع تر معنی. اس معنی کو حضرت مسلم موعود نے بھی اقتصادی نظام میں پیش نظر رکھ کر بیان فرمایا ہے، اور وہ معنی ہے کہ ساری سوسائٹی مخاطب ہے. اب فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ جو تمام نصائحیں گزری ہیں اب اس طرف اشارہ ہو جائے گا. اگر تم ان باتوں پہ عمل نہ کرو اے لوگو، اے بنی نوع انسان، تو پھر تم خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کا وسیع معنی یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے جس طرح جنگوں کی وجہ کی تحقیق کی اور چھان بین کی تو ثابت کیا کہ دنیا میں عالمی جنگیں یا وسیع جنگیں، علاقائی جنگیں بھی سود کی نظام کے سہارے پرورش پاتی ہیں، اور سود ہی ان کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اور سودی نظام ہی بالآخر جنگوں پر منتج ہو جایا کرتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے مگر اقتصادی طور پر ایسی ہے کہ جسے 100% ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سودی نظام نے بالآخر کلیپس کرنا ہے. اور جب بحران آیا کرتے ہیں پھر قومیں جن کو اعلیٰ پیمانے کی پائے کی زندگی بسر کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ چڑ جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ جس طرح بھی ہو کسی دوسری قوموں سے پیسے وصول کریں اور اس پر اپنے معیار کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. ایسی صورت میں جو مظلوم قومیں، غریب قومیں ان سے سودی قرضے لے کر بیٹھتی ہیں
उनसे मुतालबे सख्त हो जाते हैं, उनसे रवैये में सख्ती आ जाती है और कहते हैं अब सारा हमारा वापस करो, और वो जो मेंटेन कर रहे थे खुद उनको दे देकर वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो सारी दुनिया में टेंशन फैल जाती है। ये एक मिसाल है, मगर इसके सिवा भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। यानी एक मिसाल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सूद से ताल्लुक रखने वाले नुकसानात हैं जो बिल आखिर एक आलमी माली बहरान पैदा करते हैं, जिसके बाद फिर जंग शुरू हो जाती है। और पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के हवाले से हज़रत मुस्लिम मौद ने इस मजमून को खूब खोल कर बयान फरमाया है। तो इसलिए इसको इस ताल्लुक में भी मैं इस आयत का तर्जुमा पेश नजर रखें कि वो लोग जो मोमिन होते हैं और फिर भी सूद तर्क नहीं करते, वो इनफरादी तौर पर भी मुखातब है, लेकिन कौमी तौर पर क्योंकि हम देख चुके हैं कि इन लोगों से फिर अल्लाह जंग करता है, यानी उनको जंगों में मुब्तला करता है और हर तरफ से मुसीबत उनको घेर लेती है। ये माने भी अपनी जगह दुरुस्त हैं और इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम सब शामिल हैं। उन सब के साथ ऐसा ही सलूक होता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वइन कान ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा। अब बहस शुरू हो गई है उस असल ज़र की। वो तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें वसूल करने की इजाजत है। इसमें एक फर्क है जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बावजूद इसके कि तफसीर नहीं है, मगर मैं जानता हूं कि बहुत से अहमदी ऐसे हैं जो अगर इसको वाज़ेह न किया गया तो गलत फायदा उठाएंगे। कई दफा खुतबों में भी मैंने बयान किया है, बाज़ लोग मुनाफे का नाम रखकर सूद पे कर्जे दे देते हैं, और जब उन लोगों की तिजारत या कारोबार बैठ जाता है जिन्होंने उनसे लिए होते हैं कर्जे, तो फिर वो मुतालबा करते हैं कि हमारा पैसा वापस किया जाए और इतना जो मुनाफा हमारा अब तक बनता था वो भी दिलवाया जाए। उसकी जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि मुनाफा शुनाफा कोई नहीं, वो सूद ही सूद था। और उस ज़माने में बाज़ दफा मैंने लोगों को जो ताल्लुक वाले हैं, क़ज़ाई फैसला नहीं बता रहा, उनको नसीहत की कि तुम जो सूद जो मुनाफे के नाम पर वसूल कर चुके हो उसको असल ज़र की वापसी शुमार करो और जो बाकी है वो मुतालबा करो और तौबा करो, क्योंकि तुमने लालच में पड़कर जुल्म किया है। और कई लोग फिर इस बात को मान जाते हैं। कोई ये बहाना में रख ले कि अल्लाह तो फरमाता है कि असल ज़र तुम फिर भी वसूल कर सकते हो और जो सूद तुम खा चुके हो वो खा चुके हो। ये वजाहत मैं कर रहा हूं। इसका इतलाक मोमिनों पर ईमान लाने के बाद नहीं हो रहा। इससे मुराद ये है कि वो लोग जो ईमान लाने से पहले सूदी कर्ज ले चुके थे, सूदी कर्ज दे चुके थे और उस पर सूद खा चुके थे, जब वो उनको खुदा ने माफ कर दिया कि ठीक है तुम्हारा हो गया, तो असल ज़र से वो मिन्हा नहीं हो सकता और असल ज़र अपनी जगह खड़ा रहेगा। फिर उस शख्स को जो उनका देनदार है असल ज़र देना होगा। सूद खत्म। मोमिन होने की हालत में अगर ये इंसान काम करता है उस पर इसका इतलाक नहीं हो सकता, क्योंकि मोमिन होने की सूरत में उसके लिए आगाज ही से जायज नहीं था। जितना रुपया भी उसने सूद के तौर पर खाया है, खनाम मुनाफा रखा हो, उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी जरूरी है और उस रुपए को असल ज़र की वापसी शुमार करना जरूरी है, वरना वो उन लोगों में से आएगा जिनके मुताबिक वाज़ेह हुक्म है कि अगर तुम ईमान लाने के बाद ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में? बस वो लोग जो ईमान लाए और फिर उनका असल ज़र बाकी रहा, उनके मुतालिक फरमाया है कि तुम भी वसूली में सहूलत दो। ये ना करो कि वह असल ज़र है तो फौरन दो। पहले तो फौरन देने का मुतालबा इसलिए नहीं होता था कि पैसा आ रहा है। जब एक आदमी को ये पता चल जाए
کہ میرا روپیہ پھنسا ہوا ہے، اس میں پیسہ کوئی نہیں آ رہا، تو پھر بڑی سختی کرتا ہے کہ اب واپس کرو فوراً، مجھے بھی ضرورت ہے. ضرورت تھی، پہلے کوئی ضرورت نہیں تھی، پہلے آرام سے روپیہ واپس آیا ہوا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر انسانیت سے پیش آؤ. ان کانا ذو عسرت فنظرۃ الی میسرہ، اگر وہ تنگی میں ہو، مخروز تکلیف کی حالت میں ہو، اسرا مراد مالی تنگی ہے، فنظرۃ الی میسرہ، تو اس کو آسانی کے حال تک مہلت دو، تاکہ اس کو اموال جب اس کو اتنے ہو جائیں، اتنی مالی حالت سنور جائے کہ وہ پیسہ دے سکتا ہو، اس وقت تک مہلت دو. وان تصدقوا خیر لکم، ہاں اگر صدقہ کر دو تو یہ بہت بہتر ہے، تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ صدقہ کر کے اس معاملے کو ختم کرو، اور اس سے وہ جو گزشتہ کی کمزوریاں ہیں وہ بھی دھل جائیں گی، یہ معنی ہے. تو اگر کافر جو مومن ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتا ہے کہ وہ کوشش کرے معاملے کو ختم کرنے کی، احسان کا سلوک کرے، صدقہ دے. تو جو ایمان لانے کی حالت میں نفس کے بہانوں کے ذریعے سود کھا چکا ہے، اس کے لیے تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس کھائے ہوئے کو وہ اپنا مال سمجھے. اور اگر وہ اپنا مال سمجھتا ہے اور منافع پر اصرار کرتا ہے تو پھر قضائی فتویٰ یہ لگے گا کہ تجارت میں تو نفع نقصان برابر ہوتا ہے، اتنا سارا پیسہ ڈوب گیا، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ واپس کرنا پڑے، کیونکہ بعض دفعہ سال کے شروع میں منافع دے دیا گیا لیکن سال کے آخر پر تجارت کے حساب ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اگر وہ مقدمہ کریں تو ہو سکتا ہے قاضی یہ فیصلہ کرے کہ تم نے جو 9 مہینے تک ماہانہ اس سے پیسے کھائے تھے، تم کہتے ہو منافع ہے، ٹھیک ہے، اور سال کے باقی 3 مہینے کے اندر یہ روپیہ ڈوب گیا اور ٹوٹل سال کی تجارت پر بحث ہوتی ہے، تو اس کو نقصان ہوا جو اس کے پیسے واپس کرو، وہ 9 مہینے کھا بیٹھے ہو. تو جب اس کو 2 قسطوں میں پاؤں نہیں رکھنے دینا، ادھر پاؤں رکھے گا یا ادھر پاؤں رکھے گا، پھر اس کے بعد اپنا معاملہ قضا میں پیش کر سکتا ہے، ورنہ ایک طرف سے فائدہ اٹھائے دوسری طرف نقصان سے بچے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی، آگے ہے ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اس میں کتنی اچھی باتیں تمہارے لیے مضمر ہیں تو پھر تم کبھی اس میں تردد نہیں کرو گے معافی میں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور ان لین دین کے معاملات میں ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک ایسا دن بھی ہے جس میں تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ بھی حساب کتاب کا دن ہوگا اور بہت سخت دن ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کا حساب پورا دیا جائے گا. پورا دینا کے معنی پایا جاتا ہے اس میں. اور حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں چونکہ توفی لفظ آیا ہے اس لیے اس کا مطلب ہے پورا اٹھا لیا تجھے. تو اگر پورا جسم سمیت اٹھانا توفی سے مراد ہے تو پھر جہاں توفی کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں وہاں پورا کو نہیں اٹھواتے. یہاں پورے مال کی بجائے ایک مال اپنے پاس رکھ لیا تم نے اور باقی مال اٹھوا دیا، یہ جائز نہیں ہے. تو توفی کا مطلب یہاں قرآن سے ثابت ہے پورا دینا ہے، کسی کا حساب بے باک کر دینا، اس میں سے کچھ نہ رکھنا. ثم توفی کل نفس، پھر ہر شخص کا حساب پوری طرح بے باک کیا جائے گا، جو کچھ اس نے کمایا وہ اسے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بس ایسی صورت میں اگر تم نے نرمی کا سلوک کیا تو یاد رکھنا اللہ اس بات کو پیش نظر رکھے گا تم سے حساب فہمی کے وقت. اور اگر تم نے سختی کا سلوک کیا تو اس حد تک پھر تم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے سختی کے سزاوار ہو سکتے ہو. یہ خطرہ یاد دلایا ہے.
वत्तकू यौमन तुरजऊना, उस दिन से भी डरना जिस दिन तुम लौटाए जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम बिद्दैनिन, जब तुम लेन देन का मामला करो, कर्ज लो किसी से, इला अजल मुसम्मा, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए, फक्तबू हो तो उसे लिख लिया करो। समझ रहे हैं? तदायनतुम का मतलब है लेन देन करना। बिदैन, दैन कहते हैं कर्ज को। तो जब मुराद है कर्ज के मामला की कोई लेन देन करो तो ये सूदी बात नहीं हो रही, यहां आम कर्ज हसना की बात हो रही है। या लेन देन की में तिजारत भी दाखिल हो जाती है, तिजारती मामलात हों और उनमें भी मुअय्यन मुद्दत तय कर ली गई हो कि फलां मुअय्यन मुद्दत तक ये माल सप्लाई होगा और फलां मुअय्यन मुद्दत तक अगर माल सप्लाई हो जाए तो इसकी ये कीमत होगी। बस मेरे नजदीक इस किस्म के सारे मामलात तदायन के अंदर आ जाते हैं और दैन यानी कर्ज के मामलात भी आ जाते हैं। और तिजारती सौदों में कर्ज की अदायगी भी दाखिल है। यानी मैं इस मजमून को इन तमाम मामलात पर वसी तौर पर इतलाक होते हुए देखता हूं। फक्तबू हो तो ऐसी बातें लिख लिया करो, यानी जुबानी में रखा करो, क्योंकि अक्सर झगड़े फिर कर्ज के हों या दूसरे हों फिर वो इसी तरह पैदा होते हैं कि लिखी नहीं जाती। ये इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें शामिल है ये मज़ामीन, क्योंकि सादा कर्जा हसना पर इतना लंबा झगड़ा नहीं हो सकता कि बाकायदा उसकी शर्तें लिखी जाएं और सारे उस पर गवाह ठहरा कर बाकायदा शर्तें किस तरह दिया जाएगा, क्या होगा। एक सादा सी बात है, मामूली एक हरफ एक लाइन में ये सारी बात खत्म हो जाती है। तो ये कुछ पेचीदा तिजारती मामलात हैं जो इसमें दाखिल हैं। वला याबा कातिबुन अन यक्तु फक्तुबू व यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। और चूंकि उस जमाने में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था और अक्सरियत जाहिल थी, और चूंकि हर जमाने में दुनिया का एक तबका जाहिल होता है और लिखना पढ़ना नहीं जानता, इसलिए जमाना खा माजी का हो या मुस्तकबिल का, ये इंसानी सूरत हाल हर जमाने में पाई जाती है। बहुत बड़े बड़े अमीर मुल्कों में भी बिल्कुल बेतालीमी लोग मौजूद हैं, इनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसी सूरत में किसी कातिब की जरूरत पेश आएगी। फल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, चाहिए कि जो लिखने वाला हो वो इंसाफ के साथ तहरीर लिखे, क्योंकि अगर एक फरीक को नहीं आता माना तो हो सकता है वो दूसरे फरीक के साथ शामिल होकर ऐसी तहरीर लिख दे जो असल तयशुदा मामला से के खिलाफ हो और किसी को नुकसान पहुंचे। और ये फ्रॉड दुनिया में बहुत होते हैं कि लिखने वाला जो मसलन बाज़ वकील तहरीर ऐसी बना देता है जिसकी वजह से जो जिस रूह के पेश में जो सौदा हुआ था उसके अलावा कुछ और बातें दाखिल कर दी जाती हैं, जिसके नतीजे में पार्टी को नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, हिंदुस्तान में भी हो रहा, मुझे पता है, मेरे सामने ऐसे वाक़यात आते रहते हैं कि लिखने वाले ने जी अच्छा नहीं वो और चीज है, वो तो आम सूदखोरों का मुहावरा पंजाब में कि दिल्ली कर्जा देते हैं और हवेली उसकी जमानत लिखवा लेते हैं। मगर बहरहाल लिख ही लेते थे, दिया ना उधार दिया दिल्ली और ले गया कि हवेली को आपके न्याय है न्याय क्या किस तरह होता था। मुहावरा है कि वो दमड़ी की गुड़िया टका साथ मुंडाई, उस तरह का मुहावरा है जिसका मतलब ये है कि थोड़ा कर्जा जो मामूली कीमत का हो उसके बदले जमानत के तौर पर हवेली लिखवा देते थे या रेम लिखवा देते थे और फिर वो उनके हाथ से निकल जाती थी, बन जाती थी उनके पास। ये मुराद है।
आगे है वला याबा कातिबुन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह फल यक्तुब। अब इससे पता चलता है कि ऐसी किताबत करना कार्य सवाब है और ये तिजारत का जरिया नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है फल युल्लिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, बस जिस पर भी हक है, देनदार है जो नहीं गलत हो, वला याबा कातिबुन यक्तुबा, तो इस बात का इनकार न करे कोई कातिब कि वो लिखे। अगर पैसा मिल रहा है फिर उसने कहाँ इनकार करना है। मुराद है तो तौर पर शौक से खिदमत करो। कमा अल्लमहुल्लाह फल यक्तुब, याद रखो अल्लाह ने उससे सिखाया है और ये भी इसका भी सदका देना है, तो अपने इल्म का सदका इस तरह दो ये तुम लिख दिया करो। अब कहते हैं वक्त खत्म हो गया, बाकी फिर इंशाल्लाह यहां से शुरू होगा। ठीक है, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।